السلام علیکم۔ افغان پناہ گزینوں کی گرفتاریوں میں تیزی آ چکی ہے۔ ستمبر کے آخری 2 ہفتوں میں 12,000 سے زائد افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا گیا۔ نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کے اپنے ملک واپس بھی بھجوا دیا گیا، اور آنے والے دنوں میں ان گرفتاریوں کے عمل میں تیزی آنے کی توقع ہے۔ 1 جنوری 2025 سے لے کر اب تک تقریباً 80,000 افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اگر ہم ایگزیکٹ فگر دیکھیں UNHCR کے تو 1 جنوری سے لے کے 27 ستمبر 2025 تک 78,619 افغان پناہ گزین گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی تقریباً 2 ہفتے گزر چکے ہیں، اور اس عرصے میں بھی کافی افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا ہے۔ تو اب تک تقریباً 80,000 سے زائد افغان پناہ گزین گرفتاری کے بعد ان کے ملک واپس بھیجے جا چکے ہیں، اور یہ عمل آنے والے دنوں میں مزید تیز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس نے اپنے ملک میں جو 1 ملین سے زائد افغان پناہ گزین POR کارڈ ہولڈرز موجود ہیں ان کو اس سال کے اختتام تک واپس بھیجنا ہے۔ اور اب تک اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک پاکستان سے 6,84,147 افغان پناہ گزین واپس بھیجے جا چکے ہیں، جن میں سے 77,000 ایسے ہیں جن کو زبردستی بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم 15 ستمبر 2023 سے جب سے پاکستان نے یہ ڈرائیو شروع کیا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجنا ہے، تو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس 2 سال کے عرصے کے دوران 15,38,000 افغان پناہ گزین ان کے ملک واپس بھیجے جا چکے ہیں۔ اس میں کئی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ کیٹیگریز تو یہ ہیں کہ کچھ کو زبردستی پکڑ کے بھیجا گیا ہے۔ ایک POR کارڈ ہولڈرز ہیں جو افغان پناہ گزین پاکستان میں رجسٹرڈ تھے اور یہاں پر رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ACC کارڈ ہولڈرز ہیں۔ اس کے علاوہ بغیر دستاویزات والے افغان پناہ گزین پاکستان میں غیر قانونی طور پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو 15 ستمبر 2023 سے جو یہ مہم شروع ہوئی ہے ان افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کی، تو اس کے بڑے دلچسپ جو ہے اعداد و شمار سامنے آئے۔ جو سب سے بڑی تعداد، جو 72% تعداد ہے، وہ ایسے لوگ جو واپس گئے ہیں، ان میں زیادہ تعداد 72% ان لوگوں کی ہے جو غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے تھے۔ یعنی وہ افغان پناہ گزین جو نہ تو POR کارڈ جنہوں نے بنوایا، نہ انہوں نے ACC کارڈ بنوایا، وہ بس یہاں پر آئے، یہاں پر کیمپوں میں آئے اور کیمپوں سے غیر قانونی طور پر باہر نکل کے پاکستان کے مختلف شہروں میں جا کر بس گئے۔ انہوں نے جعلی دستاویزات بنوائی، انہوں نے جعلی ڈاکومنٹس بنوائے، شناختی کارڈ بنوائے، پاسپورٹ بنوائے، دنیا میں سفر کیا، کاروبار بنائے، پراپرٹیز خریدیں، اور اس کے علاوہ دکانیں بنائیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے باقی اپنے سیٹ اپ آگے بڑے بڑے سیٹ اپ بنا لیے پاکستان میں، اور نہ صرف خود یہاں پر رہے بلکہ POR کارڈ ہولڈرز اور ACC کارڈ ہولڈرز اور باقی غیر قانونی طور پر افغانستان سے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر یہاں پر سیٹل کرنے میں ان کی مدد کی۔ تو ایسی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ واپس گئی ہے۔ تقریباً ایسے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 12,75,000 ہے تقریباً، جو رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس گئے، اور جو غیر قانونی طور پر افغان پناہ گزین جن کو میں 72% کہہ رہا ہوں، ان کی تعداد 10,26,000 ہے۔ یعنی کہ 15,38,000 جو افغان پناہ گزین پچھلے 2 سال میں واپس گئے ہیں، ان میں سے 10,26,000 افغان پناہ گزین وہ ہیں جن کے پاس نہ تو POR کارڈ تھا اور نہ وہ ACC کارڈ ہولڈر تھے، اور وہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم تھے۔ اب چونکہ پاکستان کی جانب سے آپریشن بہت سخت کر دیا گیا، یہ مہم بہت منظم انداز میں چلائی جا رہی ہے، مختلف صوبے بھی اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ صرف ایک KPK کا صوبہ ایسا ہے جو اس میں تعاون نہیں کر رہا، باقی صوبے بھرپور انداز میں اس میں تعاون کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو لوگ واپس گئے ہیں وہ بلوچستان سے واپس گئے ہیں، اور سب سے زیادہ بلوچستان کا جو ضلع جس میں افغان پناہ گزین موجود تھے اور وہاں سے واپس گئے ہیں وہ چاغی کا علاقہ ہے۔ یعنی اس سال جو سب سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی ہوئی ہے وہ چاغی سے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اٹک اور اسلام آباد کے علاقے بھی ایسے علاقے ہیں، اضلاع ہیں کہ جہاں سے افغان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد میں واپسی ہوئی ہے۔ تو جو یہ اضلاع ہیں، اس کے علاوہ جو KPK کے اضلاع ہیں وہاں سے تعاون نہیں ہو رہا، اور KPK کے جو اضلاع ہیں وہاں کی چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت پرو افغان پناہ گزین ہے، افغان ریفیوجیز کے لیے بہت دل میں ہمدردی رکھتے ہیں، اور افغان پناہ گزینوں کو وہ اپنے پولیٹیکل گین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہاں سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی اس رفتار سے نہیں ہو رہی جس رفتار سے توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ گورنمنٹ اس میں بالکل تعاون نہیں کر رہی، اور وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے IG کو ایسی کوئی ہدایت نہیں دی، حالانکہ فیڈریشن کی جانب سے
یہ واضح ہدایات موجود ہیں کہ جہاں افغان پناہ گزین ملیں جو پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو ان کے علاقے میں واپس بھیج دیا جائے، یا ان کو مجبور کیا جائے یا ان کو قائل کیا جائے کہ اپنے علاقوں میں واپس لے جائیں۔ لیکن اب تک کے پی کے اندر سے تعاون نہیں آ رہا۔ بلوچستان میں یہ مہم بہت تیزی سے جاری ہے، پنجاب کے اندر بہت تیزی سے جاری ہے، سندھ کے اندر بہت تیزی سے جاری ہے، اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر بھی یہ مہم بہت افیکٹولی جاری ہے، لیکن کے پی کے اس میں تعاون نہیں کر۔ اب اگر ہم اعداد و شمار پر نظر ڈالیں کہ اس سال کتنے افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا گیا، جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 80,000 افغان پناہ گزین 1 جنوری سے لے کر اب تک گرفتار کیے جا چکے، تو سب سے زیادہ گرفتاریاں جو ہیں بلوچستان کے علاقے میں ہوئے ہیں، جہاں 43,042 یعنی 43,042 افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو ان کے ملک واپس بھجوایا گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب میں تقریباً 21,130 افغان پناہ گزین گرفتار ہوئے، یا افغان غیر قانونی طور پر جو افغان نیشنل یہاں رہ رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو ان کے ملک واپس بھجوایا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر گورنمنٹ تعاون نہیں کری، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ گرفتاریاں وہاں پر ہوئی ہیں، تو تقریباً 6,956 افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کر کے ان کے ملک واپس بھجوایا گیا ہے۔ سندھ میں افغان پناہ گزین اور غیر قانونی افغان پناہ گزین تو وہاں بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں جو غیر رجسٹرڈ ہیں، لیکن جو پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں جو اس طرح کے ہیں تو ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، تو تقریباً 4,069 افغان پناہ گزین یا افغان انلیگل نیشنلز کو گرفتار کر کے ان کے ملک واپس بھجوایا گیا ہے۔ اسلام آباد سے اب تک 1,548 افغان پناہ گزین کو گرفتار کر کے ان کے ملک واپس بھجوایا گیا ہے، جبکہ آزاد کشمیر سے 1,874 افغان پناہ گزین اب تک گرفتار کر کے ان کے ملک واپس بھجوائے جا چکے ہیں، یعنی کہ اس سال 1 جنوری سے لے کر اب تک آج 6 اکتوبر ہے، 80,000 سے زائد افغان پناہ گزین جو ہیں گرفتار ہو کر ان کے ملک واپس بھجوائے جا چکے ہیں، اور اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 2 سال کے اندر 15,38,000 افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھجوایا گیا ہے۔ اب پاکستان کی اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان ٹارگٹ کر رہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 مہینے کے دوران پاکستان نے مزید 10 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھجوانا ہے، یا غیر رجسٹرڈ افغان جو یہاں پر موجود ہیں ان کو واپس بھجوانا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تعداد جو واپس جانے والوں کی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو غیر رجسٹرڈ افغان پاکستان کے اندر رہتے ہیں، یعنی کہ پچھلے 2 سال کے اندر جو واپس گئے ان میں سے 72% جو ہیں وہ لوگ تھے جو غیر رجسٹرڈ افغان تھے۔ اب جو رضاکارانہ طور پر بھی بہت بڑی تعداد واپس گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو زبردستی واپس بھجوانا پڑ رہا ہے، تو پچھلے 2 سال کے دوران 77,000 لوگوں کو جو یعنی کہ پچھلے عرصے میں زیادہ تر لوگوں کو زبردستی بھجوایا گیا، وہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنے رضاکارانہ طور پر واپس جانے والوں کی ہے۔ تو اب بھی افغان پناہ گزینوں کو واپسی کے لیے جو ایک مہم جاری ہے اس میں تیزی آتی جا رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اس میں مزید جو اس میں اقدامات کر رہی ہے، اور افغان پناہ گزین جو یہاں پر موجود تھے، خاص طور پر جو اسلام آباد میں موجود تھے، جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، امریکہ نے وعدہ کیا تھا 2021 میں جب امریکہ واپس گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں جن لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ان لوگ امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ان کو واپس لے کے جانا تھا، تو 2,20,000 افغان پناہ گزینوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ امریکہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا، تو ان میں سے 2 لاکھ افغان پناہ گزین تو امریکہ میں جا کر سیٹل ہو چکے ہیں، لیکن 20,000 ایسے تھے جو اب تک جن کے پاسپورٹ ویزے اسٹیمپ ہو چکے ہیں اور انہوں نے جانا تھا، صرف فلائٹس کا انتظار کرنا تھا، لیکن ان کی بدقسمتی کہ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ گئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی وہ جو پلان تھا اس کو ختم کر دیا، اور 20,000 افغان پناہ گزین جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پھنس گئے، کیونکہ وہ افغانستان میں تو رہ نہیں رہے تھے اور وہ افغانستان سے نکل کر پاکستان میں آ گئے تھے اور اسلام آباد میں انہوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے مستقل۔ تو پاکستان نے ان سے بھی کہا ہے، کیونکہ اب امریکہ نے تو صاف ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم ان کو واپس نہیں بلا رہے، 20,000 لوگ ہماری طرف سے بھاڑ میں جائیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، بھلے انہوں نے ہماری مدد کی تھی، ہمارے لیے قربانیاں دی، ہمارے لیے یہ لوکل کانٹریکٹر بنے، انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف ہمارے ساتھ مل کے جہاد کیا اور انہوں نے اپنے لوگوں کو مارا، لیکن اب ہم ان کی قربانیوں کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا طوطا چشم آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے دوستوں کو سے بھی نظر پھیرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ تو وہی حال 20,000 افغانیوں کے ساتھ بھی ہوا کہ اب امریکہ نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، ویزے لگے ہوئے ہیں ان کے پاسپورٹس کے اوپر اور وہ پاکستان کے اندر موجود تھے۔ پاکستان نے کہا جی کہ یا تو آپ امریکہ چلے جائیں یا پھر اپنے ملک واپس چلے جائیں، ہم آپ کا بوجھ اب اسلام آباد میں برداشت نہیں کر سکتے۔ 20,000 بہت بڑی تعداد ہے، آپ تو پوری ڈیموگرافی اسلام آباد کی چینج کر رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں کوئی عام شہری جائے تو اس کو ہر سڑک پہ ہر کونے پہ افغانی نظر آتے ہیں، ہر بازار میں افغانی گھومتے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے ویل ٹو ڈو افغانی ہیں، اور انہوں نے پاکستان جب افغانستان کے اندر جہاد تھا تو یہ وہاں کی ایلیٹ تھی، وہاں کے جو یہ
इंटेलिजेंसिया थी, अब उनकी जिंदगियां खतरे में, तो ये वहां से निकल कर पाकिस्तान आ गए थे। अब पाकिस्तान ने कहा जी आप अपने मुल्क वापस रह जाएं, और इनके खिलाफ ऑपरेशन हो गया। जिन मकानात में ये रह रहे थे उनको वार्निंग जारी कर दी गई है कि अब इनसे मकान खाली करा लीजिए, अगर नहीं खाली कराएंगे तो आपको जुर्माने होंगे मालिक मकान को, और बाज़-औक़ात गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अब मकान खाली होने के बाद अब बहुत बड़ी तादाद में इनकी वापसी जारी है। वॉशिंगटन पोस्ट में आज एक आर्टिकल भी इस बारे में शाया हुआ है, उसमें भी उन्होंने अमरीकी पॉलिसियों पर तनकीद की और कहा है कि अमरीका ने इन लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। अगरचे तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया है कि कहा है कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि इन लोगों ने ऐसे काम किए हुए हैं कि जो अफगानों के जो तालिबान के खिलाफ थे, और तालिबान को खतरा है कि तालिबान ने वो बात दिल में रखी होगी, अगर कोई मौका ऐसा आएगा कि तालिबान के लोग उनसे बदला भी ले सकते हैं, तो वो लोग इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। और फिर जब शुमाली इत्तेहाद की वहां गवर्नमेंट थी तो ये एलीट थे और इनको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस हासिल थे, तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको अपनी जिंदगी आने वाले दिनों में छुप कर गुजारनी पड़ेंगी। तो ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और अमेरिका में कानूनी जंग भी जारी है इनके लिए। अमेरिका में बहुत सारी एनजीओज भी इनके लिए बात कर रही हैं, बहुत सारे अखबारात में भी इनके बारे में लिखा जा रहा है, मीडिया में भी इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन ये लोग अब गैर महफूज अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान ने भी साफ हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब हम आपको मजीद वीज़ा जारी नहीं कर सकते, आप जाएं एम्बेसी से रब्ता करें, एम्बेसी से रब्ता करके अपने वीज़े दोबारा से लगवाएं पाकिस्तानी एम्बेसी से, और अगर पाकिस्तान आना चाहते हो तो पाकिस्तान कानूनी तरीके से, जैसे एक मुल्क का शहरी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसी तरह से आप आ सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये जो स्टेटस आपने हासिल कर रखा है कि जब तक हम अमेरिका नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर ठहरे रहेंगे, तो वो अब मजीद मुमकिन नहीं है। आप आना चाहते हैं वीज़े लगवाएं और वापस आ जाएं। तो ऐसे बड़े लोगों की तादाद जो है, बहुत बड़ी तादाद जो है, इस्लामाबाद से आहिस्ता आहिस्ता उनको वापस भेजा जा रहा है। इस्लामाबाद में अगरचे कुछ लोग छुपे हुए हैं, अपने रिश्तेदारों के घर छुपे हुए हैं, इधर उधर छुपे हुए हैं, कुछ पार्कों में पनाह ली भी है, कुछ मॉल्स में घूम घूम के सारा दिन गुजारते हैं, लेकिन उनको अब वापस भिजवाया जा रहा है। तो अफगान पनाह गज़ीनों के लिए आने वाले दिन बहुत सख्त हैं, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। अब तक 80,000 लोग इस साल गिरफ्तार हो चुके हैं। मुल्क बदरी बहुत तेजी से जा रही है, और आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफे की तवक्को की जा रही है।